بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مارکۃ الآراء تصنیف منو یزداں، باب نمبر 7، رزاقیت۔ وہ سامان زیست جو کسی طرف سے عطیہ عطن ملے رزق کہلاتا ہے، لیکن اس کے بنیادی معنوں میں ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ وہ شے ضرورت کے مطابق عین وقت پر ملے۔ لہٰذا رزق سے مراد وہ سامان نشو و نما ہے جو خدا کی طرف سے ہر شے کی ضرورت کے مطابق بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے۔ واضح رہے کہ رزق ملنے کے معنی یہ نہیں کہ پکی پکائی روٹی انسان کے منہ میں ڈال دی جاتی ہے۔ رزق سے مراد یہ ہے کہ انسان کی طبعی ضروریات کا تمام سامان زمین میں موجود ہے جسے ہر ضرورت مند حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وسیع و عریض دامن عرض اس خدائے رزاق کی نمائے گوناگوں کا دسترخوان مائدہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے یکساں طور پر بچھا ہوا ہے۔ جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اس نے اس کے رزق کا انتظام بھی خود ہی کر رکھا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، اس کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے خداؤں میں سے کوئی ہے جو اس میں سے کچھ بھی کر سکے؟ زمین و آسمان سے رزق، نظام کائنات کو اس نے اس انداز سے ترتیب دے رکھا ہے اور یہ اس نہج سے اپنے فرائض کی سرانجام دہی میں سرگرداں ہے کہ رزق کے تمام سامان و اسباب انسان کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا اور فضا میں کرے بکھیر دیے، اور وہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے طرح طرح کے پھل تمہاری غذا کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آسمان کی بلندیوں پر پانی کے ذخائر جمع کر کے ان کے ذریعے زمین مردہ سے زندگی بخش رزق پیدا کرنا، یہ سب اسی کی صفت رزاقی کے کرشمے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ سورہ نمبر 14 آیت نمبر 32۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان کی بلندیوں سے پانی برسایا جس سے تمہارے لیے مختلف پھل پیدا کیے۔ بارش ذریعہ پیدائش رزق بھی ہے اور بجائے خواہش رزق بھی، کہ رزق کا لا ینفک حصہ پانی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها۔ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5۔ اور جو پانی اللہ نے آسمان سے بطور رزق نازل فرمایا اور جس سے زمین مردہ کو پھر سے زندگی مرحمت فرمائی۔ زندگی کا اولین سرچشمہ بھی پانی ہے اور اس کی بقا کا موجب بھی جوئے حیات کی مسلسل روانی اسی کی برکات سے ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ شَيْءٍ كُلِّ حَيٍّ۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30۔ اور پانی سے ہم نے ہر شے کو زندگی عطا فرمائی۔ رزق کا یہ نظام اسی خالق ارض و سما کی تدبیر امور کے ذریعے قائم ہے، اور اس حقیقت سے کسی کو مجال انکار نہیں۔ نظام رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زبان سے خدا کا انکار کرنے والا مادہ پرست بھی اس امر کا اقرار کرے گا کہ یہ نظام انسان کا قائم کردہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس نظام کا نام قوانین فطرت لا آف نیچر رکھ دے گا، لیکن اس سے کون انکار کرے گا کہ قوانین بلا کسی بالارادہ قوت کے نافذ العمل نہیں ہو سکتے۔ اسی ذات کا نام اللہ ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31۔ اے رسول، ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان کی بخشائشوں کے ذریعے رزق دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو کارگاہ ہستی کا انتظام کر رہا ہے؟ یہ بھی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔
قرآن کریم اپنے مخصوص انداز استدلال سے کائنات کے محیر العقول نظام کو سامنے لا کر ذہن انسانی کو توحید الہی کی طرف منتقل کر دیتا ہے، اس لیے کہ نظام عالم کی حیرت فروشی انسان کو اس نتیجہ تک پہنچا دیتی ہے کہ اس کے نظام کے پیچھے ایک صاحب اختیار و ارادہ مشیت کار فرما ہے، اور اس کی یکجہتی اور ہم آہنگی اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ صاحب مشیت ذات واحد ہے، یگانہ ہے، یعنی تمام کائنات میں ایک قانون نافذ العمل ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 64۔ وہ کون ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہے اور پھر اسے گردشیں دے رہا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے؟ اے رسول، ان سے کہو کہ اگر تم اپنے دعوی شرک میں سچے ہو تو اس کی کوئی دلیل پیش کرو۔ رزق کا اختیار کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہ تو تھا اس عقیدہ کا ایجابی پہلو کہ رزق صرف خدا ہی دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا سلبی پہلو بھی نمایاں کر دیا کہ اس کے سوا رزق کا کوئی داتا نہیں۔ ان دونوں ٹکڑوں کے ملنے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 73۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کی محکومی اختیار کر لیتے ہیں جو زمین آسمان سے رزق دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی قوت حاصل ہے۔ قرآن نے اس مختصر سی آیت میں ان تمام خداؤں کی نفی کر دی جن کی محکومی اور غلامی اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ انسان بزم خواہش یہ سمجھتا ہے کہ رزق کا عطا کرنا ان کے اختیار میں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ خواہ دور توہم پرستی کے دیوی دیوتا ہوں یا عہد تہذیب و تمدن کے انسانی خدا، رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب رزق وہیں سے عطا ہوتا ہے تو پھر اس کے سوا اور کسی کی محکومی اور غلامی کیسی؟ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 17۔ جن ہستیوں کی تم اللہ کے سوا محکومیت اختیار کرتے ہو وہ تمہارے رزق پر کوئی اختیار نہیں رکھتی، سو رزق اللہ ہی کے ہاتھ سے طلب کرو اور محکومی بھی اسی کی اختیار کرو، اسی کے شکر گزار بنو کہ زندگی کی ہر گردش اس کے قانون کے گرد ہوتی ہے۔ اگر وہ رزق کے سرچشموں کو بند کر دے تو انہیں کوئی قوت کھول نہیں سکتی۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 21۔ اگر اللہ ذرائع رزق کو بند کر دے تو وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ تمام ذرائع رزق کا بند ہونا تو ایک طرف، اگر اس انتظام میں ہی ذرا سا فرق آ جائے کہ سمندر سے صاف اور شفاف پانی اوپر اٹھ کر بادل بن جاتا ہے اور اس کی تمام کثافتیں جو اس کے کھارے پن کی ذمہ دار ہیں سمندر میں رہ جاتی ہیں، اگر اس انتظام میں فرق آ جائے اور سمندر کا پانی جیسا ہے ویسا ہی بادل بن کر زمین پر برسنے لگ جائے تو سوچئے کہ اتنے سے فرق سے دنیا کی حالت کیا سے کیا ہو جائے۔ وہ اس حسن انتظام سے انسانوں کو رزق دیتا ہے اور اس کے بدلے میں ان سے کچھ نہیں چاہتا۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132۔ ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ تجھے تو رزق ہم ہی دیتے ہیں۔ رازق حقیقی اور خدایان باطل میں یہی فرق ہے۔ آن خدا نانے دہت جانے دہت این خدا نانے دہت جانے بورت۔ رزق طیب۔ اللہ نے جتنی چیزیں بطور رزق پیدا کی ہیں وہ پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، عمدہ ہیں، سوائے ان کے جن کے کھانے سے خدا نے خود ہی منع کر دیا، لہٰذا جن چیزوں کو خدا نے حلال و طیب قرار دیا ہے کسی کو حق حاصل نہیں کہ انہیں حرام و خبیث ٹھہرا دے۔
कुल मन हर्रमा जीनत अल्लाह अल्लती अखरजा ले इबादिही वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़। सूरा नंबर 7 आयत नंबर 32। ऐ रसूल, तुम इन अरबाब शरीयत और अरकान मसलक खानकाहियत से पूछो कि वो कौन है जो उन ज़ेब ज़ीनत की चीज़ों और खुशगवार अशियाए खुर्दनोश को, जिन्हें खुदा ने बंदों के लिए पैदा किया है, हराम करार देने का इख्तियार रखता है। दूसरी जगह है रज़क़कुम मिनत तय्यबात, सूरा नंबर 16 आयत नंबर 72। अल्लाह ने तुम्हारे लिए उम्दा चीज़ों का रिज़्क पैदा किया है, सूरा नंबर 40 आयत नंबर 64। लेकिन जो चीज़ें उसने हिलाल व तय्यब, पाकीज़ा और मुफीद पैदा की हैं, उन्हें इंसान अपनी दस्त अंदाजी से हराम और ज़रर रसा बना लेता है। तय्यब से खबीस, मुफीद से मुज़र बनने की बाज़ मिसालें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। तय्यब खबीस कैसे बन जाता है? पानी यकसर हयात बख्श है, लेकिन जब उसमें ज़्यादती की जाए, हद से बढ़ जाए, तो यही पानी हलाकत का मौजब बन जाता है। लिहाजा हर शय के इस्तेमाल में उसके मुतय्यन अंदाज़ा को पेश नज़र रखना भी ज़रूरी है। इस अंदाज़ा की हदूद से तजावुज़ करने को असराफ कहते हैं, जो हलाकत अंगेज़ होता है। कुलू वशरबू वाला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से न बढ़ो। दूसरी जगह फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुख्तलिफ अक़साम के फल पैदा किए हैं, सो इन फलों को खाओ और जब फसल काटो तो उसमें से उसका हक भी अदा करो। वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, सूरा नंबर 7 आयत नंबर 31। और ज्यादती मत करो, क्योंकि वो ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। ये वो कानून शिकनी है जिसके असरात व नताइज बदीही तौर पर सामने आ जाते हैं। हदूदुल्लाह की पासदारी। लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी भी हैं जहां कानून शिकनी के नताइज व अवाक़िब फौरन सामने नहीं आते और इंसान इन्हें बय्यन तौर पर महसूस नहीं करता। ये वो मकाम है जहां किसी दीदावर की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। गुर्दे में पथरी एक दिन में पैदा नहीं हो जाती, वो महीनों और बाज़ बरसों के गैर महसूस तदरीजी अमल का नतीजा होती है। इस दौरान में मरीज को मालूम भी नहीं होता कि जिन चीज़ों को वो नहायत मुफीद समझकर खा रहा है, वो उसके लिए किस कदर मोहलक बनती जा रही हैं। यहाँ एक तबीब की ज़रूरत है जो आसारो इलल से तशखीस करके बता दे कि कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए मुज़र हैं। वो तबीब उसके लिए बाज़ चीज़ें तो मुस्तकिलन बंद कर देगा, क्योंकि वो इस मरीज़ के मजाज से मुवाफ़क़त नहीं रख सकती, और बाज़ चीज़ों को ख़ास तरकीब से खाने की इजाज़त देगा। मरीज़ को अपनी तंदुरुस्ती के लिए सबसे पहले इस तबीब की खदाकत पर यकीन रखना ज़रूरी होगा। इस यकीन के बाद उसकी हदायत पर पूरा पूरा अमल करना होगा। सिर्फ नुस्खा को एहतियात से संभाल कर रखने या पढ़ लेने से फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे सेहत नसीब नहीं हो सकती। ये मिसाल जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक है, लेकिन इंसान के लिए जिस्मानी इमराज इतने मोहलिक नहीं होते जितने मोहलिक वो इमराज होते हैं जो उसकी ज़ात पर्सनैलिटी के लिए नुकसान रसा होते हैं। जिस्मानी अमराज से तो उसकी मौजूदा ज़िंदगी ही अजीरन होती है, लेकिन इस दूसरी किस्म के इमराज से उसकी मौजूदा ज़िंदगी और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी दोनों मुसलसल जहन्नम बन जाती हैं। लिहाजा कुरान करीम जो इंसान के लिए पूरी ज़िंदगी का ज़ाबिता है, एक तबीब हाज़िक़ और मुआलिजे मुशफ़िक़ की तरह मुकम्मल हदायत देता है। इस एतबार से बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक़ उसका फ़ैसला है कि वो मज़ाजी इंसानियत के लिए साज़गार नहीं, इसलिए हुक्म दे दिया कि उनके करीब भी न जाओ। हलाल व हराम का तय्युन। बाज़ ऐसी हैं जिनके मुतल्लिक़ उसका इरशाद है कि ये चीज़ें फ़ी ज़ाते ही मुफीद और तय्यब हैं, लेकिन उनके तरीके इस्तेमाल से उनके असरात में फ़र्क आ जाता है। अपने बाग से फल तोड़ कर खाओ तो हलाल तय्यब, लेकिन दूसरे के बाग से चुरा कर खाओ तो वही फल हराम व खबीस। यानी दोनों फल एक ही किस्म के हैं, एक ही तरह का उनका मिजाज है। मादी अज्जा का तज्जिया करो तो दोनों के अनासरे तरकीबी में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन तरीके इस्तेमाल के फ़र्क से तासीर में ज़िंदगी और मौत का सा फ़र्क पड़ जाएगा। एक मादा प्रस्त इस फ़र्क को नहीं समझता। वो कहता है कि एक डाकू के रुपए से भी
उसी किस्म की चीजें खरीदी जा सकती हैं जैसी एक मजदूर के रुपए से। इस फर्क को समझने के लिए, जैसा कि पहले मिसाल में बयान किया गया है, तबीब की हज़ाकत पर यकीन जरूरी है। इसी को ईमान कहते हैं। यही एक मादा परस्त के दिल से मफकूद होता है और उसी का नतीजा है कि आज इंसानी जिंदगी के किसी गोशे में सेहत नजर नहीं आती। सारा यूरोप और उसकी वजह से तमाम दुनिया एक ऐसी जहन्नम बन रही है जिसके शोले इंसानियत को राख का ढेर बनाए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि तबीब की हज़ाकत पर यकीन शुरू में तो बिन देखे ईमान की शक्ल में होता है, लेकिन उसके बाद उसके इलाज के नताइज इस अनदेखे ईमान को अला वजह अल बसीरत यकीन में बदल देते हैं। बहरहाल, कुरान एक तबीब मुशफिक की तरह ताकीद करता है कि जो कुछ खुदा ने बतौर रिज़्क दिया है उसे तय्यब तरीक से खाओ, हराम अंदाज से ना खाओ। यानी पहले तो ये कि रिज़्क की हिल्लत व हुर्मत के मुतल्लिक खुद ही फैसला करने न बैठ जाओ, बल्कि जो फैसला तुम्हारे तबीब मुतलिक ने किया है उसी फैसला के मुताबिक अमल करो। कुल अरैतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्किन फजअलतुम मिन्हु हरामम व हलालन कुल अल्लाहु अज़िना लकुम अम अलल्लाहि तफ्तरून। सूरह नंबर 1 आयत नंबर 59। इनसे पूछो कि क्या तुमने इस पर भी गौर किया है कि जो रोजी अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा की है तुमने महज अपनी क्यास आराइयों की बना पर बाज को हराम ठहरा दिया, बाज को हलाल। पूछो कि क्या तुम्हें अल्लाह ने इस अमर की इजाजत दी है या तुम इस पर यूं ही बहतान बांधते हो। जिन चीजों को खुदा ने हलाल करार दिया है इन्हें बतरीके तैयब खाने में एक और नुक्ता भी पोशीदा है। उसके मानी ये हैं कि ये जरूरी नहीं कि एक शख्स सारी दुनिया की हलाल चीजों को भी जरूर खाए। तैयब के मानी है खुशगवार, उम्दा नताइज मुरतब करने वाला। लिहाजा हलाल चीजों में से जो चीज किसी को अच्छी न लगे, मजाज के मुताबिक ना हो या वो मुजरे सेहत हो, उसे नहीं खाना चाहिए। किसी चीज को इस तरह ना खाओ और उसे हराम समझने में जो फर्क है वो जाहिर है। नीज देखिए 2/57, 2/172, 5/88, 7/160, 20/81, 16/114। ऊपर कहा जा चुका है कि हसूल रिज़्क के तरीक की निस्बत से रिज़्क की नौइयत और उसके असरात की कैफियत बदल जाती है। जायज़ तरीक से हासिल किया जाए तो रिज़्क हुस्ना, रिज़्क तैयब, रिज़्क करीम इज्जत की रोटी है। इस किस्म का रिज़्क इन लोगों का हिस्सा है जो खुदा पर ईमान रखते हैं और उसके मुतय्यन फरमूदा कवानीन के मातहत हसूल रिज़्क में साई रहते हैं। रिज़्क करीम इज्जत की रोटी। फल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्कुन करीम। सूरह नंबर 22 आयत नंबर 50। और वो लोग जो ईमान लाते हैं और आमाल सालेह करते हैं उनके लिए खतरात से हिफाजत और बाइज्जत रिज़्क है। सवाल यह है कि रिज़्कुन करीम इज्जत की रोटी किसे कहते हैं और वो कैसे मिलती है। बात साफ है, एक मुआशरा ऐसा होता है जिसमें रिज़्क के सरचश्मे चंद इंसानों के कब्जा और इख्तियार में होते हैं और बाकी अफराद उनकी रोटी के लिए उनके मोहताज और दस्तेनगर। वो इन दस्तेनगर अफराद से अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेते हैं। इस तरह इनकी एहतियाज इन्हें महकूमी पर मजबूर कर देती है। जाहिर है कि इस तरह रोटी मिलने में इज्जत नफ्स और शर्फ इंसानियत बाकी नहीं रह सकता। यह जिल्लत और महकूमी की रोटी है। इसके बरक्स दूसरा मुआशरा वो है जिसमें वसाइल रिज़्क किसी फ़र्द की मलकियत में नहीं होते, बल्कि वो तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को पूरा करने का ज़रिया होते हैं और अरबाब नज़्म व नस्क उनका इंतज़ाम इस तरह से करते हैं कि कोई फ़र्द अपनी ज़रूरियात से महरूम न रहने पाए। इसमें ना कोई फ़र्द किसी दूसरे फ़र्द का मोहताज होता है, ना महकूम। इस मुआशरा में हर फ़र्द को इज़्ज़त की रोटी मिलती है। कुरान की तालीम यह है कि जमायत मोमिनीन को चाहिए कि वो जिस मकाम पर भी हों वहाँ इस किस्म के कुरानी मुआशरा के कायम करने की कोशिश करें। अगर वो इसमें कामयाब हो जाएं तो फ़ाहुवल मराद,
لیکن اگر وہ دیکھیں کہ وہاں کے حالات کسی طرح بھی اس معاشرہ کے لیے سازگار نہیں ہو سکتے تو انہیں چاہیے کہ کسی ایسی سرزمین کی طرف منتقل ہو جائیں جو اس معاشرہ کے لیے سازگار ہو، بشرطے کہ کسی جگہ ایسی سرزمین موجود ہو۔ ان سے کہا گیا کہ وہ اس خدشہ کے ماتحت پاؤں توڑ کر اس غیر مساعد فضا میں نہ بیٹھے رہیں کہ اگر اس زمین کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے گئے تو بھوکوں مر جائیں گے۔ ان سے کہا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 56۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یقیناً میری زمین وسیع و عریض ہے، سو صرف میری محکومی اختیار کرو۔ اسے قرآن کریم کی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد اگلی اور آخری منزل جہاد و قتال کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں بلند ترین مقام اسی کا ہے، جہاں ایک مرد مومن اپنی گراں بہا متاع عزیز یعنی جان جیسی چیز نظام خداوندی کے قیام و استحکام کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ اگر ایسے عمل اصلحہ کا نتیجہ رزق کریم نہ ہوگا تو اور کس عمل کا ہوگا؟ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ سورہ 8 آیت نمبر 74۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے اور حقیقی معنوں میں مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ استخلاف فی الارض، یہ ہیں وہ اعمال صالح جن کا نتیجہ اس دنیا میں حکومت و سلطنت اور رزق کریم ہے، سرفرازی اور سربلندی کی زندگی، وہ زندگی جس میں انسان کا سر صرف ایک اللہ کے قوانین کے آگے جھکے، سب سے زیادہ عزت اور وقار کی زندگی ہے۔ حیات اخروی میں رزق، یہ رزق اسی دنیا تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ کی طرف سے رزق طیب عطا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان مجاہدین کے متعلق دیکھیے جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، ان کے خون مقدس کے صدقہ میں جہاں ان کی ملت کو استخلاف فی الارض حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح یہاں رزق کریم عزت کی روٹی نصیب ہوتا ہے، ان شہداء کو اپنے رب کے ہاں سے رزق عطا ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 168۔ جو مجاہدین اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ تو زندہ ہیں اور انہیں اپنے اللہ کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ وہ مہاجرین جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں انہیں بھی رزق حسنہ کی بشارت دی گئی ہے۔ والذین ہاجروا خیر الرازقین، سورہ 22 آیت نمبر 58۔ اور ایمان و اعمال صالح کے بدلے میں جب جنت کی زندگی نصیب ہوگی تو وہاں بھی خدا کی طرف سے رزق عطا ہوگا۔ واضح رہے کہ جو معاشرہ قوانین خداوندی کے مطابق متشکل ہو، اس میں بسنے والے افراد کو اس دنیا میں بھی جنت کی زندگی نصیب ہوتی ہے اور اس کے بعد کی دنیا میں بھی جنت کی زندگی۔ اس دنیا کے رزق کریم کو ہم جانتے ہیں، لیکن بعد کی زندگی میں اس رزق کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سے اتنا واضح ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما آخرت کی زندگی میں بھی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی کے اسباب و ذرائع کو وہاں کا رزق کریم کہا گیا ہے۔ جور و استبداد، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، انسان کی سب سے زیادہ دکھتی رگ رزق ہے۔ دنیا میں جور و ستم اور ظلم و استبداد صرف اس بنا پر جاری رہتا ہے کہ بالادست انسان رزق کے سرچشموں پر قابض ہو جاتے ہیں، اس کے بعد زیر دست انسانوں سے جو چاہتے ہیں کراتے ہیں۔ کوئی انسان بطیب خاطر کسی دوسرے انسان کا غلام بن کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی کسی کی محکومیت کا طوق ہنسی خوشی اپنی گردن میں ڈالنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان کی غلامی شرف انسانیت کے خلاف ہے، لیکن کمزور و ناتواں، مجبور و مقہور انسان
ہر قسم کی غلامی کے لیے تیار ہو جاتا ہے جب اس سے کہا جائے کہ ایسا نہ کرنے سے تم پر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بھوک کا عذاب۔ بھوک کا عذاب ایسا سخت عذاب ہے کہ اس سے بچنے کے لیے انسان ہر شرط ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دنیا میں استبداد شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے اور اسی قوت کے سہارے قائم رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں جور و استبداد ختم کرنے اور ضعیف اور کمزور انسانوں کو انسانیت کی سطح پر لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے دل سے اس غلط تصور کو نکال دیا جائے کہ انسان کے ہاتھ میں دوسرے انسان کا رزق ہے، اور اس پر اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا جائے کہ رزق کے سرچشمے خدا کی تمام مخلوق کے لیے یکساں طور پر کھلے ہیں۔ ان سے ہر شخص اپنی ضرورت اور ظرف کے مطابق سب کچھ حاصل کر لینے کا مجاز ہے۔ لہٰذا کسی انسان کو دوسرے انسان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ محکومی اور غلامی، یہ انسانیت کی ذلت ہے کہ ایک انسان روٹی کی خاطر دوسرے انسان کا غلام بن کر رہے۔ چونکہ دنیا میں طاغوتی قوتوں نے بڑے شدومت سے اس عقیدہ کو ذہن انسانی پر مسلط کر رکھا ہے کہ رزق کے مالک ہم ہیں، اس لیے قرآن کریم نے اسی قدر شدت و تکرار سے اس باطل عقیدہ کی تردید کی ہے اور اس کی جگہ انسان کے دل میں یہ صحیح ایمان جاگزیں کیا ہے کہ رزق کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، یہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، رزق خدا کے ہاتھ میں ہونے کے معنی یہ ہیں کہ رزق کے سرچشمے اس معاشرہ کی تحویل میں رہیں جو قوانین خداوندی کے مطابق تقسیم کرے۔ یہی ہے وہ حقیقت جسے قرآن نے یہ کہہ کر بیان کیا ہے کہ رزق کی تقسیم اور اس کی بسط و کشاد خدا کی مشیت کے تابع ہے۔ انسانوں کی دنیا میں خدا کی مشیت ان انسانوں کے ہاتھوں کار فرما ہوتی ہے جو اس کے قوانین کو نافذ کرنے کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ جہاں زمامے کار ان لوگوں جماعت مومنین کے ہاتھ میں نہ ہو، رزق کی تقسیم قوانین مشیت کے مطابق نہیں ہوتی، انسانوں کے خود ساختہ قوانین و ضوابط کے مطابق ہوتی ہے، جس کا نتیجہ انسانیت سوز جہنم ہے۔ ان اشارات کی روشنی میں قرآن کے وہ تمام مقام سمجھ میں آ جائیں گے جن میں اس نے کہا ہے کہ رزق کا بسط و کشاد، تنگی اور فراوانی سب خدا کی قبضہ قدرت میں ہے۔ رزق کا بسط و کشاد خدا کی ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان کو دوسرے انسان کے رزق میں کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ واللہ یقبض و یبسط، سورہ 2 آیت نمبر 245۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26۔ اللہ اپنی مشیت کے مطابق جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپی تلی دیتا ہے۔ اور یہ وہ اصول ہے جس کے اندر ایمان والوں کے لیے بڑی عظیم الشان نشانیاں پوشیدہ ہیں کہ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 37۔ کیا یہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق جو چاہتا ہے اس کی روزی فراخ کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے ایک معین اندازے کے مطابق دیتا ہے۔ اس قانون مشیت کے اندر ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان میں رزق کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہی رزق کے تمام خزانوں کا مالک ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انہ بکل شیء علیم، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 12۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جو چاہتا ہے اسے روزی زیادہ دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے نپی تلی دیتا ہے، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ من یشاء کا تعلق مسئلہ تقدیر سے ہے، جسے ہم نے اپنی تصنیف کتاب التقدیر میں بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اس میں ایک باب رزق کے لیے بھی مخصوص ہے۔ نشاء دولت کی بدمستیاں۔ ہم نے اوپر کہا ہے کہ جب رزق کی تقسیم قوانین خداوندی کے مطابق نہیں ہوتی تو دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ رزق کے سرچشمے
ایک مختصر سے طبقہ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ یہ طبقہ تکبر و نخوت کی طاغوتی قوتوں کا قہر مانی مجسمہ بن جاتا ہے، جس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جائز اور معقول وہ ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو، اور ناحق اور مردود وہ جو اس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ جب اس طبقہ کے سر پر فرعونیت کا یہ بھوت سوار ہوتا ہے تو وہ ہر زیر دست انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے دعوائے انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا پرورش کرنے والا ہوں، کے سامنے سر مسجود ہو جائے۔ یہی وہ فرائنہ و نمارید ہیں جو اپنی دولت کے نشہ میں بدمست ہر آسمانی دعوت انقلاب کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ آسمانی دعوت کی ایک شک یہ بھی ہوتی ہے کہ رزق کے سرچشمے انسانی ہاتھوں سے چھین کر قوانین خداوندی کی تحویل میں دے دیے جائیں، تاکہ ان سے ہر فرد انسانیہ کی ضروریات زندگی بلا تردد و کاوش بطریق آسن پوری ہوتی رہیں۔ یہی ہے وہ حقیقت جس کی طرف قرآن نے یہ کہہ کر توجہ دلائی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ نمبر 34، آیت نمبر 34 تا 36۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کسی رسول کو بھیجا، وہاں کے مفت خوروں کے خوشحال طبقہ نے یہی کہا کہ ہم تو ان احکام کے ماننے سے انکار کرتے ہیں جو تمہیں دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، اور ہمیں کبھی وہ عذاب نہیں پکڑ سکتا جس سے تم ہمیں متنبع کرتے ہو۔ اے رسول، کہو کہ یہاں تمہارا نظام نہیں چل سکتا جس کی روح سے رزق کی تقسیم تمہاری منشا کے مطابق ہو۔ رزق کی تقسیم اور اس کی بسط و کشاد خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جول ارض، نشہ دولت کی یہی سرمستی ان کے دل میں جول ارض پیدا کر دیتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ زمین کی تنابیں کھنچ کر ان کے ہاتھ میں آ جائیں تاکہ وہ غریبوں اور مظلوموں کے خون کو اپنی بزم طرب کی آرائش میں صرف کریں۔ اہل سبا کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ ان کو اللہ نے فراخی رزق و ملک عطا کر رکھی تھی، بھائی ہمہ ان کی ہوس بڑھتی چلی جاتی تھی، اور وہ کہتے تھے ربنا باعد بین اسفارنا، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 19۔ ہمارے رب ان راستوں، ان منازل کی مسافتوں میں اور درازی ہوتی جائے۔ جب حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو خدا کے غیر متبدل قانون کے ماتحت سرکشی اور تمرد کا تختہ الٹ جاتا ہے، اور ایسا نظام جس کی بنیادیں جول ارض اور حوث خون آشامی پر ہوتی ہیں اپنی تباہی کا آپ موجب بن جاتا ہے۔ اہل سبا کی متذکرہ صدر کیفیت کے بعد فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 19۔ سو ہم نے اس قوم کو ایک افسانہ بنا دیا اور وہ ریت کے ذروں کی طرح منتشر ہو گئے۔ انجام سرکشی، اسی حقیقت کبریٰ کو سورہ نحل میں ایک مثال کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک بستی کے لوگ نہایت سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے، رزق کی فراوانی تھی، ہر طرح کی آسائش تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکر گزاری شروع کر دی، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 114۔ سو اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اسے حلال و طیب طریق سے کھاؤ اور اس کی نعمتوں کی قدردانی کرو۔ اگر تم صرف اسی کی محکومیت اختیار کیے ہوئے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر معاشرہ کا نظام قوانین خداوندی کے مطابق قائم ہو تو اس میں رزق کی فراوانی رہتی ہے اور ہر فرد سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ نظام انسانوں کے خود ساختہ خطوط پر متشکل ہو جائے
تو اس سے معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ اقوام سابقہ اہل کتاب کے متعلق کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کی طرف بھیجا گیا ہے قائم رکھتے تو ان کو اتنا رزق ملتا کہ وہ اپنے اوپر کی طرف سے بھی اور قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے پیتے۔ اس کے برعکس ان اصولوں سے انحراف انسان کی ذلت و خواری کا موجب بن جاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 24۔ اور جو کوئی میرے قانون سے روگرداں ہوگا تو اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ یہی قوانین الہیہ قرآن کریم ہیں جن پر ایک غیر متزلزل ایمان اور ان کے مطابق انتھک اعمال سے عزت کی روٹی ملتی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 50۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے تو ان کے لیے سامان حفاظت اور عزت کی روٹی ہے۔ ایمان و اعمال صالح کا نتیجہ رزق کریم۔ دوسری جگہ ہے کہ یہ عزت کی روٹی ان کے ایمان و اعمال صالح کا بدلہ لازمی نتیجہ ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں بدلہ دیا جائے۔ ان کے لیے سامان حفاظت اور عزت کی روٹی ہے۔ فضل ایزدی کی جستجو۔ اگر ان قوانین کے ماتحت حصول رزق میں کوشش کی جائے تو اس کا نام اللہ کے فضل کی جستجو ہے۔ فضل کے عام معنی ایزاد، زیادہ ہونے کے ہیں، لیکن قرآن نے اکثر مقامات پر اسے معاشی سہولتوں کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ فضل کا مستقل عنوان آگے چل کر آئے گا۔ چونکہ یہ سہولتیں خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ عطا ہوتی ہیں، اس لیے اسے فضل اللہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ لیکن یہ سہولتیں خود بخود انسان تک نہیں آ جاتی، انسان کے لیے ان کی طلب اور جستجو ضروری ہے۔ اسے ابتغائے فضل اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی فضل اللہ کی تلاش میں نکلنے والوں کے متعلق ہے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20۔ اور بعض تم میں سے اللہ کے فضل معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے۔ سورہ جمعہ میں ہے کہ صلاۃ سے فارغ ہو کر فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10۔ ملک میں چل پھر نکلو اور اللہ کے فضل رزق کی تلاش کرو۔ مہاجرین کے متعلق بھی کہا کہ یبتغون فضل من اللہ ورضوانا، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 8۔ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضاجوئی کی تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت کے متعلق بھی یہی فرمایا، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ ان مقامات سے ظاہر ہے کہ اگرچہ خدا کا عطا کردہ رزق نوع انسانی کی پرورش کے لیے زمین کے اندر موجود ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے طلب و جستجو اور سعی و کاوش نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر رزق کسی کو نہیں ملتا۔ دوسرے یہ کہ اس طلب و جستجو کے معنی یہ نہیں کہ ہر فرد یا گروہ جس قدر رزق سمیٹ سکتا ہے اپنے لیے سمیٹ لے اور دوسروں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے۔ یہ غلط ہے۔ صحیح نظام یہ ہے کہ تمام افراد معاشرہ اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق حصول رزق میں کوشش کریں اور جو کچھ حاصل ہو اسے ایک اجتماعی نظام کے ماتحت تمام افراد کی پرورش کے لیے کھلا رکھیں۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، جس کی تائید قرآن میں شروع سے اخیر تک ہر جگہ ملے گی۔ انفاق فی سبیل اللہ، مثلاً قرآن کریم کا پہلا صفحہ الٹیے، سب سے پہلے متقیوں کی تعریف سامنے آئے گی۔ منجملہ دیگر اوصاف
ان کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3۔ وہ خدا کے عطا کردہ رزق کو اس کی راہ میں صرف کرنے کے لیے کھلا چھوڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس ٹکڑے کو ملائیے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک واجب التکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ اسلام کی نگاہ میں عزت و تکریم کے لیے اپنی محنت کے ماحصل کو خدا کی راہ میں کھلا رکھنا ضروری ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے حسب ذیل آیات بھی قابل غور ہیں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 254، سورہ 3 آیت 189، سورہ 4 آیات 37 تا 39 اور دیگر۔ ان آیات کو سامنے رکھنے کے بعد اس آیت مقدسہ کا صحیح مطلب آپ کی سمجھ میں آ سکے گا۔ ہر جاندار کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا انتظام اللہ کے ذمے نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہر جاندار کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے تو پھر اتنی مخلوق بھوکی کیوں مرتی ہے؟ لیکن یہ کہتے وقت اتنا بھلا دیا جاتا ہے کہ خدا کی ذمہ داری اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے آپ کو اس کے قائم کردہ نظام کے ماتحت رکھیں۔ جب آپ اس کے نظام سے باہر چلے جائیں گے اور اس کی حفاظت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگ جائیں گے تو اس وقت اس کی ذمہ داری بھی اٹھ جائے گی۔ اپنے آپ کو اس کے نظام کے ماتحت رکھیے اور پھر دیکھیے کہ اس کی ذمہ داریاں کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ اپنے اوپر انسانوں کا وضع کردہ طاغوتی نظام مسلط کر لینا اور اس کے بعد ان نتائج کی توقع رکھنا جو نظام خداوندی کا خاصہ ہے، اگر کھلی ہوئی جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ زلزلہ میں بوسیدہ مکان کے نیچے پناہ لینے والے کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کی مستحکم چھت کے نیچے آ جائے، پھر دیکھیے کہ خدا اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے یا نہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256۔ جو غیر خدا کے سرکش نظام سے منہ موڑ کر اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اسے ایک ایسا محکم اور پائیدار سہارا مل جاتا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ پائیدار سہارا وہ نظام خداوندی ہے جس کے بعد کسی اور سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی وہ نظام ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کس نبات در جہاں محتاج کس نقطۂ شر مبیں است بس۔ جب اس زمین پر خدا کا نظام قائم ہوا تھا تو اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آیا تھا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ ایک مرتبہ کوفہ کا عامل مدینہ میں آیا، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کی روٹی کھا رہے ہیں۔ عرض کیا کہ اتنی عظیم الشان سلطنت کا امیر المومنین کیا گیہوں کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا؟ جواب ملا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے کہ جب اسے یقین ہو جائے کہ اس کی حدود خلافت کے اندر ہر متنفس کو گیہوں کی روٹی میسر ہے۔ جب تک اس امر کا یقین نہیں ہو جاتا عمر گیہوں کی روٹی کیسے کھا سکتا ہے؟ اب آپ خیال کیجئے کہ اس نظام حکومت میں کوئی شخص بھوکا رہ سکتا ہے؟ قرآنی تعلیم کا آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اس کی محدودیت اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام کائنات کا پرورش کرنے والا ہے۔ اس لیے جو قوم اس دنیا میں اس حکومت کے قیام کی ذمہ دار ہوگی اس کی محدودیت بھی اس کی صفت ربوبیت کی وجہ سے ہوگی۔ وہ قابل تعریف اس وقت ہوگی جب وہ ان تمام نفوس کی پرورش کا انتظام کر دے جو نظام خداوندی کے شامیانے کے نیچے آ گئے ہوں، اور انتظام بھی ایسا کہ جس طرح ان کے خدا نے اپنے متعلق کہا ہے کہ ما ارید منہم من رزق، سورہ نمبر 51 آیت 57۔ میں اپنی مخلوق سے رزق کا خواہاں نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے ہاتھ میں اس معاشرہ کا نظم و نسق ہو وہ اپنی رعایا کی کمائی سے اپنے عیش و عشرت کا سامان فراہم نہ کریں۔
بلکہ ان کی ربوبیت کی فکر کریں۔ چونکہ میں اس نظام کی پوری تفصیل اپنی کتاب نظام ربوبیت میں شرح و بسط سے دے چکا ہوں، اس لیے اس مقام پر انہی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ بھوک اور افلاس اللہ کا عذاب ہے۔ اس مقام پر اس کا دہرا دینا ضروری ہے کہ بھوک اور افلاس اللہ کا عذاب ہے۔ سورہ نحل میں مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ ایک بستی نے جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اس جرم کی پاداش میں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 112، اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کے عذاب کا مزہ چکھایا۔ یعنی خوف اور بھوک اللہ کا عذاب ہے، اور ان چیزوں سے معمون رہنا اس کا انعام۔ دیکھیے سورہ 106 آیت نمبر 4۔ یہ عذاب اس قوم پر آتا ہے جو اس کے قوانین سے سرکشی برتتی ہے۔ بالادست طبقہ مترفین سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور زیر دست طبقہ غرباء و عوام اس طاغوتی نظام کو تسلیم کرنے کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں اوپر کے طبقہ میں عدم سکون و فقدان اطمینان کی آگ شعلہ بار ہوتی ہے، نیچے کے طبقہ میں بھوک اور افلاس کی مار عذاب الہی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن بدبختی سے ایک عرصہ سے ہمارے ذہن پر یہ خیال مسلط ہو چکا ہے کہ غربت اور ناداری، بے کسی اور بے بسی، محتاجی اور افلاس کی زندگی خدا کے مقربین کی زندگی ہے، اس کے مقرب بندوں کی علامت ہے۔ یہ خیالات عجمی فلسفہ حیات کی پیداوار اور مسیح کی منادی کرنے والوں کے مسلسل پروپیگنڈا کرنے کا نتیجہ ہے، جو مسلمانوں کو اس فریب میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہت اسی کو مل سکتی ہے جو زمین میں سب سے زیادہ مظلوم اور کمزور ہو۔ ہم ایک مدت سے اسی رہبانیت کے فریب میں مبتلا ہیں اور نہیں سمجھتے کہ افلاس و غربت خدا کا عذاب ہے، رحمت نہیں۔ ایمان و اعمال صالح کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض اور عزت کی روٹی ہے۔ مومن کے لیے عزت کی روٹی ہے۔ مومن حقہ کی علامت یہ ہے کہ لہم درجات عند ربہم و مغفرۃ و رزق کریم سورہ 8 آیت نمبر 4۔ ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک مدارج عالیہ ہیں اور عزت کی روٹی ہے۔ تصریحات بالا سے آپ نے دیکھ لیا کہ رزاقیت خدا کی صفت ہے۔ خارجی دنیا میں اس صفت کا ظہور از خود ہوتا رہتا ہے، لیکن انسانوں کی دنیا میں اس کا قاعدہ بدل جاتا ہے۔ اس میں رزق کے سرچشمے تو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتے ہیں، لیکن ایک تو حصول رزق کے لیے تجسس و کاوش کرنی پڑتی ہے، اور دوسرے رزق کی تقسیم قوانین خداوندی کے مطابق کرنی ہوتی ہے۔ ایسا کچھ وہی جماعت کر سکتی ہے جس کے افراد اپنی ذات میں اس صفت کی نمود کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جب نظام معیشت اس قسم کی جماعت کے ہاتھوں ہاتھ میں ہوگا تو نوع انسانی رزق کی طرف سے کس قدر مطمئن ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ دنیا ابھی اس سطح تک پہنچ ہی نہیں پائی جہاں وہ اس حقیقت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لے کہ انقلاب اندر شعور کے بعد جو خارجی انقلاب واقع ہوتا ہے اس سے یہ خاکدان کس قدر جنت بدامہ ہو جاتا ہے۔ ابھی دنیا اپنی رزق کی مشکلات کا حل کیمرزم جیسے مکانے کی طریقوں سے کرانا چاہتی ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب وہ ان طریقوں اور تدبیروں کو آزما دیکھے گی تو اس کے بعد وہ قرآنی علاج کی طرف آئے گی، اور اس کے دکھوں کا مداوع بھی اسی وقت ہوگا۔ اپنی دنیا سے خدا کو نکال کر امن کی آرزو کرنا محال است و خیال است و جنوں